السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز نیٹ ورک میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل رہنے کی امید۔ ورلڈ کپ کے اہم مقابلے میں پاکستان اور بنگلہ دیش مد مقابل۔ شاہینوں نے بنگال ٹائیگرز کو قابو کرنے کے لیے کمر کس لی۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کے 31ویں میچ میں بنگلہ دیش کی پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ جاری۔ پلینگ 11 میں امام الحق، محمد نواز اور شاداب خان کی جگہ سلمان علی آغا، فخر زمان، اسامہ میر اسکواڈ کا حصہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسن ذوالقرنین کی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ ایف آئی اے نے مزید 5 گواہ پیش کر دیے، بیانات ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر انتخابات کا شیڈول دینے کا مطالبہ۔ قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں تمام جماعتوں کو الیکشن کمیشن سے انتخابی شیڈول کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جو کسی کیس میں مطلوب نہیں، اس کو انتخابات میں شرکت کا موقع ملنا چاہیے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن نہیں بڑھائی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی۔ 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو کل سے گرفتار کیا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے خبردار کر دیا۔ کہا 1 نومبر سے افغان شہریوں سمیت تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے اعلان پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ہولڈنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں تارکین وطن کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ گرفتار افراد کو افغانستان یا متعلقہ ممالک واپس بھیجا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع تربت میں تھانے پر مسلح افراد کا حملہ۔ پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جہاں بھاگ، مرنے والوں میں 4 مزدور شامل۔ فائرنگ سے 1 مزدور زخمی بھی ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزارت داخلہ قبائلی امور سے رپورٹ طلب کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی واقعات پر درج مقدمات میں اسد عمر اور چیئرمین پی ٹی آئی کی دونوں بہنوں کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں اور اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ ضمانتوں میں 22 نومبر تک توسیع۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں خواتین تھانے میں شامل تفتیش ہونے جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ افسوس ہے کہ ظلم اور جبر ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ کوئی دشمن کرتا تو دکھ نہیں ہوتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں آزادی کے لیے تکالیف تو سہنی پڑتی ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ریفرنس۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو شوکاز جاری کر دیا۔ عدالت نے آغا سراج درانی سے 8 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی خفیہ اطلاع پر لائنز ایریا میں کارروائی۔ ایم کیو ایم لندن کا ٹارگٹ کلر رحمان قریشی عرف ببلو گرفتار۔ ملزم 2011 سے 2013 تک 7 افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث۔ قبضے سے غیر قانونی ہتھیار برآمد۔ فلسطین پر ناپاک دشمن اسرائیل کے مظالم جاری۔ غزہ میں ترک فرینڈ شپ اسپتال کے قریب اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ تعداد 8400 ہو گئی۔ 23,000 سے زائد زخمی۔ شہداء میں 73% بچے، خواتین اور عمر رسیدہ افراد شامل۔ امریکہ پرل ہاربر بمباری اور 9/11 حملوں کے بعد جنگ بندی پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ اسرائیل بھی 7 اکتوبر حملوں کے بعد حماس کے ساتھ جنگ بندی پر راضی نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ کہتے ہیں بائبل کہتی ہے امن کا ایک وقت ہے، اب یہ جنگ کا وقت ہے۔ حماس کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالیں گے، یہی میرا مقصد اور ذمہ داری ہے۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں ہزاروں معصوم افراد کی ہلاکتوں کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ تنازع کا بنیادی حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ عالمی عدم استحکام کا بنیادی فائدہ اٹھانے والے امریکی حکمران اشرافیہ ہے۔ فلسطینیوں کے قتل عام، مشرق وسطیٰ، یوکرین، عراق اور شام کے واقعات کے پیچھے امریکی حکمران اشرافیہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ اور برطانیہ میں پلیئرز ایجنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کا الزام۔ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے استعفیٰ دے دیا۔ چیف سلیکٹر نے انضمام الحق کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا۔ پی سی بی نے مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے الزامات کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔